पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 199 रन्स बना लिए हैं। अब्दुल्ला शफीक 2 रन्स बनाकर आउट हो गए। कप्तान शान मसूद 76 रन्स बनाकर एलबी ब्लू हो गए। इमामुल हक 93 रन्स बनाकर आउट हो गए हैं और साउथ शकील पहली गेंद पर ही वापस पवेलियन लौट गए, जबकि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम विकेट पर मौजूद है। हाफिज शहबाज से डिटेल्स जानेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच का जो पहले रोज़ का खेल है उसके तीसरे सेशन का खेल अब से कुछ देर पहले उसका आगाज़ हुआ है। अगर दूसरे सेशन के हवाले से बात की तो दूसरा सेशन उसको हम दोनों टीमों के लिए इवन स्टीवन कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने दूसरे सेशन में मजमूई तौर पर 92 रन स्कोर किए हैं और पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद जो हैं वो 76 रन बनाकर आउट हुए, जबकि इमामुल हक बड़ी शानदार इनिंग्स खेली और 93 रन बनाकर वो भी कैच आउट हुए। अगर अब तक का जो स्कोर है उसके हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान ने 199 रन बनाए हैं और उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए। पाकिस्तान के साबिक कप्तान और स्टार बल्लेबाज बाबर आजम इस वक्त 23 रन के साथ विकेट पर मौजूद हैं, जबकि चाय के वक्फे के बाद सलमान अली आगा जो है उन्हें ज्वाइन करेंगे, जबकि साउथ शकील जो है वो बगैर कोई रन बनाए आउट हुए थे। अगर साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के हवाले से बात करें तो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है मुथू, उन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग की और 2 गेंदों पर 2 खिलाड़ियों को आउट किया है उन्होंने। और उसके बाद अब पाकिस्तान टीम जो है थोड़ा सा प्रेशर में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से बात करें, खासतौर पर शान मसूद और इमामुल हक ने बड़ी उम्दा बल्लेबाजी की और दोनों ने दूसरी विकेट की शराकत में 161 रन का इजाफा किया, क्योंकि पिच जो है अब ये खासा ड्यूटेरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें स्पिनर्स के लिए इसमें बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। खासतौर पे दूसरे सेशन का जो आखिरी आधे घंटे का खेल हुआ है उसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बॉल जो है ब्रेक भी हो रहा था, उसके साथ साथ गेंद ऊंचा नीचा भी रह रहा था। तो लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में खासतौर पर जैसे पहले भी हमने कहा था कि दूसरे दिन के चाय के वक्त के बाद ये पिच के ऊपर बॉल बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रेक होगा और जितने ज़्यादा रन पाकिस्तान टीम इस पहली इनिंग्स में करेगी उसका उतना ही ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि पिच जो तीसरे और चौथे रोज़ मैच के जाके और चौथी इनिंग्स इसके ऊपर बैटिंग खासी मुश्किल होगी और जनूबी अफ्रीका की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द पाकिस्तानी बैट्समैनों को जो है वो आउट किया जाए, जबकि पाकिस्तान की अब कोशिश होगी कि बड़े रन किए जाए। इस वक्त बाबर आजम जो है वो 23 रन के साथ विकेट पर मौजूद हैं और उनकी कोशिश होगी कि एक बड़ी इनिंग के लिए यहाँ पे जहाँ तक तमाशाइयों की बात है तो टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बड़ी हौसला अफजा बात यह है कि बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट जो है यहाँ पहुँचे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दाखिला जो है फ्री रखा हुआ है और बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट जो यहाँ पहुँचे हैं और भी शायकीन क्रिकेट की आमद जो है उसका सिलसिला जारी है। जी ठीक है, हाफिज शहबाज आपका बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अब्दुल बासी सिद्दीकी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया गया। एसी मॉडल टाउन ने टेस्ट क्रिकेट सीरीज़ के लिए इंतजाम का खुसूसी तौर पर जायज़ा लिया है। ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेंगे। ताहिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन टेस्ट सीरीज के पहले मैच का आज पहला रोज़ है और इस हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अब्दुल बासी सिद्दीकी ने अभी कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया। मुख्तलिफ इंतजामात का जायजा लेना, इनसे बात करेंगे। अच्छा सर, बताइएगा क्या क्या इंतजामात किए गए हैं, आज पहले मैच का पहला दिन है। जी देखिए, कोई भी जब इंटरनेशनल इवेंट होता है तो बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जाते हैं। पिछले 1 हफ्ते से हमारी तैयारियां चल रही हैं। इस हवाले से डीसी साहब ने कोऑर्डिनेशन मीटिंग लास्ट वीक ली थी, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स को उनकी असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दी गई थी। अगर मैं आपको मोटा मोटा ब्रीफ करूँ तो देखिए, जो रूट होता है उसकी क्लियरेंस हर लिहाज से, किसी किस्म की इंक्रोचमेंट, मलबा, स्ट्रीट लाइट्स, उस पर जो है जो हमारी लाइट्स की इंस्टॉलेशन, सीसीटीवी कैमरा, ये सब एडवांस में हो चुका होता है। ऑन मैच डे अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं सामने सिक्योरिटी भी लगी हुई है, वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हैं, तो हमारी तरफ से पाइपिंग इंस्टॉल कर दी गई है। किसी किस्म का सीवरेज इशू, हमारी LWMC तमाम डिपार्टमेंट्स मुतहरक हैं। इसके अलावा पार्किंग के हवाले से लिबर्टी पार्किंग को डेजिग्नेट किया गया, सनफोर्ड को जो है हमने नॉमिनेट किया है पार्किंग, और गुलबर्ग जो कॉलेज ग्राउंड है उसको। ये 3 एंट्री पॉइंट्स हैं आवाम के लिए। यहाँ पे हर किस्म के अरेंजमेंट्स कंप्लीट है। अगर अंदर की आपसे बात करें तो फील्ड हॉस्पिटल एक हमने कायम कर दिया है, रेस्क्यू की ड्यूटी डिप्लॉयड है, कंट्रोल रूम में तमाम डिपार्टमेंट्स के नॉमिनेटेड अफसरान बैठे हैं ताकि जैसे ही कोई भी ऐसा इशू होता है तो उनकी फील्ड फॉर्मेशन तक रिले किया जा सके। थैंक यू सो मच जी। ये थे असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे इस मैच और इस सीरीज के हवाले से इंतजाम। ठीक है ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पोस्टमार्टम के बाद तीफी बट की लाश को वरासा के हवाले कर दिया गया है। पुलिस राय के मुताबिक ये बताया गया है तीफी बट की लाश का पोस्टमार्टम हो चुका है और रहीम यार खान के अस्पताल में किया गया है। वरासा लाश को गुलबर्ग नसीराबाद ले गए हैं और मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। आबिद चौधरी, बताइएगा।
علاقہ گلبرگ 3 ہے جہاں پر خواجہ طریف گلشن عرف تیفی بٹ جو ہیں ان کی رہائش گاہ کے باہر اس وقت موجود ہیں۔ دوست احباب، رشتہ دار اور سیاسی اور سماجی شخصیات کی جانب سے اس وقت آمد کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ اہل خانہ کے ساتھ اظہار تعزیت کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں۔ دوسری جانب بتایا جا رہا ہے کہ تیفی بٹ کی لاش جو ہے وہ ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ پوسٹ مارٹم تقریباً رات 2 بجے مکمل کیا گیا اور پوسٹ مارٹم مکمل ہونے کے بعد ورثہ جو ہے وہ رحیم یار خان سے لاش لے کر صبح 11 بجے کے قریب گلبرگ 3 میں اپنے گھر پہنچ چکے۔ اس وقت لاش جو ہے اس کو غسل دے دیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ نماز جنازہ جو ہے وہ عصر کی نماز کے فوری بعد گھر کے سامنے جو خالی پلاٹ ہے وہاں پر نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد تدفین کا عمل جو ہے وہ مقامی قبرستان میں کیا جائے گا۔ اس وقت دوست احباب، رشتہ دار اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی شخصیات جو ہیں ان کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچ چکی ہے اور فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ اظہار تعزیت کریں۔ دوسری جانب بتایا جائے اگر اوورال اس کیس کی بات کی جائے تو انٹرپول کی مدد سے تیفی بٹ کو جو ہے وہ دبئی سے گرفتار کیا گیا تھا، دبئی سے کراچی منتقل کیا گیا اور کراچی سے لاہور منتقل کیا جانا تھا، لیکن پولیس حکام کی جانب سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ مبینہ پولیس مقابلے میں تیفی بٹ جو ہے وہ مارے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کراچی سے ٹیمیں جو ہیں سی سی ڈی کی ٹیمیں جس کی سربراہی ڈی ایس پی سی سی ڈی مالٹون حسنین نظر کر رہے تھے، ان کی جانب سے تیفی بٹ کو دبئی سے جو کراچی ایئرپورٹ سے ہے وہاں سے حراست میں لیا گیا اور حراست میں لینے کے بعد ان کو لاہور منتقل کیا جا رہا تھا، لیکن رحیم یار خان کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ تیفی بٹ کو چھڑوانے کے لیے ان کے ساتھی موقع پر پہنچے جن کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور تیفی بٹ کو پولیس حراست سے چھڑوا لیا گیا، لیکن اسی دوران پولیس کی ٹیمیں جو ہے وہ ان ملزمان کے پیچھے گئیں اور کراس فائرنگ ہوئی اور بتایا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے تیفی بٹ جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ جاں بحق نہیں ہو سکے اور یہ 2 روز پہلے جو ہے وہ واقعہ پیش آیا تھا، لیکن گزشتہ رات جو ہے وہ رات گئے تقریباً 2 بجے کے قریب پوسٹ مارٹم جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا اور پوسٹ مارٹم مکمل کرنے کے بعد لاش جو ہے وہ ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ اگر کیس کی بات کی جائے تو امیر بلاج ٹیپو جو ہے اس سے قتل کیس میں جو ہے وہ نامزد کیا گیا تھا تیفی بٹ کو اور اسی سلسلے میں لاہور پولیس کی ٹیمیں جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے دبئی میں پہنچی تھی جہاں پر انٹرپول کی مدد سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت تعداد صورتحال یہ ہے کہ مقامی افراد اور اس کے ساتھ ساتھ دوست احباب، رشتہ دار اور سیاسی و سماجی شخصیات یہاں پر پہنچ رہی ہیں نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ سے تعزیت کرتی نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ عابد چودھری آپ کا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ لاہور ایئرپورٹ پر طیاروں میں کمی اور دیگر فنی وجوہات لاہور سے بیرون اور اندرون ملک آنے اور جانے والی 8 پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ لاہور سے ٹورنٹو جانے والی قومی ایئر کی پرواز پی کے 797 منسوخ ہوگی۔ اسی طرح کراچی سے لاہور آنے والی پرواز پی کے 302 بھی منسوخ ہوئی ہے۔ لاہور سے کراچی جانے والی پی آئی اے کی پرواز پی کے 303 منسوخ ہو چکی ہے اور لاہور سے جدہ جانے والی فلائی جناح کی پرواز 9P586 بھی منسوخ ہوئی ہے۔ شارجہ سے لاہور آنے والی ایئر بلو کی پرواز PA 413 منسوخ ہو چکی۔ اسکردو سے لاہور آنے والی پرواز PA 480 بھی منسوخ ہو چکی ہے۔ محکمہ ہاؤسنگ کا پنجاب میں گزشتہ 5 سالہ پروجیکٹس کا معیار چیک کرنے کا فیصلہ۔ سینٹرل، نارتھ اور ساؤتھ زون کے منصوبوں کے معیار کی چیکنگ کے لیے کوالٹی انشورنس کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں۔ کمیٹیوں کے حوالے سے تفصیلات جان لیں گے، دورہ نیاب سے بتائیے گا۔ جی بالکل، ہاؤسنگ پنجاب کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا اور 5 سالہ پروجیکٹ کا معیار چیک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایشور آف کوالٹی کمیٹیاں جو ہیں قائم کر دی گئی ہیں۔ تمام کمیٹیاں 10 دن میں پروجیکٹ کے معیار کے بارے میں تفصیلی رپورٹس پیش کریں گی۔ صوبہ بھر میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ PHA واسطہ کے تحت جاری اور مکمل پروجیکٹس کے معیار کو چیک کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر ورکس پبلک ہیلتھ انجینئرنگ سینٹرل زون کوالٹی ایشورنس کمیٹیوں کے کنوینر ہوں گے۔ ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن محکمہ ہاؤسنگ اور ڈپٹی DMD جو ہے وہ اس کمیٹیوں کے بھی ممبرز ڈکلیئر کیے گئے ہیں۔ سینٹرل زون میں فیصل آباد، گجرانوالہ، ساہیوال اور لاہور ڈویژن کے اضلاع شامل ہیں۔ اس حوالے سے نارتھ زون میں راولپنڈی، گجرات، سرگودا ڈویژن کے اضلاع شامل ہیں۔ چیف انجینئر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ساؤتھ زون کی کوالٹی ایشورنس کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ ملتان، ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ انجینئر بھی ممبر ہوں گے۔ اس حوالے سے سیکرٹری ہاؤسنگ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق پروجیکٹس کے معیار پہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ کوالٹی ایشورنس میں کمی کوتاہی کے ذمہ دار افسر کے خلاف کارروائی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ دورہ نیاب آپ کا۔ پنجاب حکومت کا سائنسی مضامین کے تدریسی عملے کی کانٹریکٹ بنیادوں پر تقرری کا فیصلہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کانٹریکٹ پر اساتذہ کی بھرتی کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، راؤ دلشاد حسین سے بتائیے گا۔
سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور ریٹائرڈ سائنسی علوم سے متعلقہ جو اساتذہ ہیں ان کے لیے اچھی خبر ہے. وہ اچھی خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے جو ہے وہ نئی بھرتیوں کا فیصلہ کیا اور اس حوالے سے سائنسی مضامین کے لیے مجموعی طور پر بھرتیاں کی جائیں گی اور کانٹریکٹ پر یہ جو بھرتیاں ہیں اس عمل کو مکمل کیا جائے گا. پہلے مرحلے میں جو خالی اسامیاں ہیں سائنسی مضامین کے حوالے سے ان اسامیوں کو پر کیا جائے گا, جبکہ نئی بھرتیاں ضرورت کے مطابق فوری طور پر کی جائیں گی, کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اس حوالے سے باقاعدہ منظوری دے دی ہے. آپ کو بتائیں کہ تقرری کی مدت 3 سال ہوگی اور 65 ایئرز تک کے جو اساتذہ ہوں گے وہ اس نئی بھرتی سے فائدہ اٹھا سکیں گے, جبکہ اس بھرتی کے حوالے سے اسپیشل سلیکشن کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہے جو کہ محکمہ ایجوکیشن کے نیچے کام کرے گی اور یہ بھرتیوں کا عمل شفاف انداز میں مکمل کرے گی. اس میں آپ کو یہ بتائیں کہ کلینکل لیبز اور سائنسی مضامین کی جو مہارت ہے وہ اساتذہ میں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ عمر کی حد 65 سال تک کر دی گئی ہے, جبکہ پنجاب کے سرکاری میڈیکل کالجز میں بھی خالی اسامیاں فوری طور پر پر کرنے کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے. ریٹائرمنٹ کی حد بڑھانے کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ سینئر اساتذہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے اور سینئر اساتذہ کو جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پر تمام تدریسی عمل میں شامل کیا جائے تاکہ بچوں میں اپنے تجربات کو جو ہے وہ منتقل کر سکیں. اور نہ صرف یہ بلکہ لیبز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ لیب کو بھی اپ ٹو دا مارک کرنے کی منظوری دی گئی ہے. تمام سکولز اور تمام جو تدریسی جو ادارے ہوں گے, تعلیمی ادارے ہوں گے, وہاں پر اب لیبز بھی اپڈیٹ کی ہوں گی اور یہ اپ ٹو دا مارک ہوں گی. جدید خطوط پر ان کو استوار کیا جائے گا تاکہ سائنسی علوم میں بچوں کو جو جس طرح کی بھی معاونت کی ضرورت ہوگی وہ ان کے سکولز میں ہی دستیاب ہوگی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ راؤدی شاد حسین آپ کا. ناظرین, لیسکو کو بجلی چوروں سے واجبات بلز کی وصولیوں کی مد 1 ارب 35 کروڑ کا خسارہ ہونے کا انکشاف ہے. کمپنی 26,000 سے زائد بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کروا کر واجبات وصول نہیں کر سکی. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے ریکوری کی مد میں نقصانات پر مبنی رپورٹ جاری کر دی ہے. رپورٹ میں تفصیلات سامنے آئی ہے کہ لیسکو نے 2 سال کے دوران بجلی چوروں سے واجبات کی وصولی کو یقینی نہیں بنایا. بجلی چوروں کے خلاف الزامات کو ثابت کر کے واجبات کی ریکوری نہیں ہوئی. لیسکو میں ڈائریکٹ سپلائی, میٹر ٹیمپرنگ سمیت دیگر طریقوں سے بجلی چوری کی گئی ہے. لیسکو کی M&T اور S&I کے ریکارڈ پر رپورٹ تیار کی گئی. کمپنی کی مانیٹرنگ اینڈ ٹیسٹنگ, سرویلنس اینڈ انویسٹیگیشن کی رپورٹ پر ریکارڈ مرتب کیا گیا ہے. اور اب یہاں آپ کو بتائیں کہ سیلاب سے متاثر ٹریک کے باعث لاہور آنے اور جانے والی ٹرینوں کا شیڈیول متاثر ہو چکا ہے. لاہور سے کراچی جانے والی شاہ حسین ایکسپریس منسوخ ہے. مزید کیا وجوہات سامنے آئی ہے, سعید احمد صحیح سے جان لیں گے, بتائیے گا. بالکل, لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے جو ایک رپورٹ مرتب کی جاتی ہے کی بنیاد پر ٹرینوں کی بربت عام طرف کے حوالے سے, تو اس کے مطابق آج ایک لاہور سے کراچی جانے والی شاہ حسین ایکسپریس اس کو منسوخ کیا گیا ہے, جبکہ متعدد ٹرینیں ہیں وہ دل کا شکار ہیں, جن میں پاک بزنس ایکسپریس ہے کراچی کے لیے سپہر 4:30 کی بجائے 2:45 پر تاخیر 2 گھنٹے 45 کی تاخیر سے شام 7 بجے کے بعد روانہ کی جائے گی, جبکہ کراچی ایکسپریس کراچی کے لیے شام 6 بجے کی بجائے 45 منٹ کی تاخیر سے رات 6:45 پر روانہ کرنے کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے. تو یہ جو منسوخ کی گئی ہے ٹرین شاہ حسین ایکسپریس, اس کے مسافروں کو آج گرین لائن میں ایڈجسٹ ہے وہ کیا جائے گا, جبکہ گرین لائن جو ہے وہ رات کرا وقت کے اوپر 8:50 پر لاہور سے روانہ ہوگی, جبکہ متعدد ٹرینیں ایسی ہیں جن کا روٹ ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے. جن میں کراچی جانے والی کراکرم ایکسپریس ہے وہ لاہور سے براستہ ساہیوال ہے کراچی جائے گی, جبکہ پاکستان ایکسپریس ہے وہی براستہ لاہور ساہیوال کراچی اس کو بھجوایا جائے گا. کراچی جانے والی جو ملت ایکسپریس ہے وہ فیصلہ آباد سے دوپہر 2 بجے روانہ ہو کر براستہ چک جمرہ سانگلا ہل لاہور ساہیوال کراچی ہے وہ جائے گی, اور کراچی ہی جانے والی رحمان بابا ایکسپریس جو ہے وہ براستہ لاہور ساہیوال آپریٹ کرنے کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے, جبکہ کراچی سے آنے والی ملت ایکسپریس جو ہے وہ براستہ ساہیوال لاہور سانگلا ہل چک جمرہ جو ہے وہ فیصلہ آباد روانہ کی جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سعید احمد صحیح آپ کا.
DC सईद मूसा रज़ा की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर इजलास हुआ। इजलास में MCL, वासा, नेस्पाक समेत तमाम महकमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की है। मुतलका महकमों के नुमाइंदगान ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को मनसूबों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी है। मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए तमाम मुतलका महकमों के अफसरान की शिरकत। तरक्याती मनसूबों में शफाफियत, क्वालिटी और बरवक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर सईद मूसा रज़ा की मनसूबों की मुसलसल और सख्त निगरानी की हिदायत। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का पहला मरहला तकमील के करीब पहुंच गया। वासा की ड्रेन और वाटर सप्लाई के मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। DC की हिदायत जारी की गई है। नेस्पाक तामीराती कामों के आला मयार को हर सूरत यकीनी बनाए। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर का पोलियो मुहिम में 22 लाख से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन देने का हदफ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में पोलियो मुहिम की तैयारियों, कारकर्दगी और अहदाफ का तफसीली जायजा लिया। CEO हेल्थ, नुमाइंदा WHO, DDHOs, UCMOs और दीगर ने शिरकत की है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर आसिफ अरबाब खान न्यासी की ब्रीफिंग। 13 अक्टूबर से 7 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज। 19 अक्टूबर तक मुहिम जारी रहेगी। बच्चों की मुकम्मल वैक्सीनेशन यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। पोलियो वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद जारी है, ऐसा बताया गया है। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक की वज़ीर आज़म के पॉलिटिकल सेक्रेटरी मुराद खान की रिहाइश का आमद हुई है। साबिक डिप्टी मेयर नज़ीर खान सवाती के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। मेंबर कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक और सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोकर भी शरीक थे। वफाकी वज़ीर डॉक्टर शदना और सीनियर सहाफ़ी उमर असलम और मोहम्मद असलम भी मौजूद थे। मुलाकात का अहवाल जान लेंगे, अबू बकर शेख से बताइएगा। बिल्कुल जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक डिप्टी मेयर नज़ीर खान सवाती हमसे बिछड़ चुके हैं। उनकी रिहाइश गाह पर उनके मगफरत और इजहार सवाब के हवाले से तकरीबात और दुआया जो तकरीब का सिलसिला जारी है। मैडम से गुफ्तगू करेंगे। मैडम, अली परवेज़ साहब से और खुसूसन परवेज़ मलिक साहब से बहुत ही खूबसूरत रिश्ता साहब सवाती साहब का, इस हवाले से क्या यादें हैं, क्या कहेंगे? ये ख़ानदान का नुकसान नहीं हुआ। देखिए, ख़ानदान तो उनके बेटे बेटियाँ बीवी, उनका जो नुकसान हुआ है सो हुआ है, लेकिन पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पार्टी ने अपना एक बहुत कीमती असासा खोया है और मलिक परवेज़ के साथ तो उनका एक ख़ुसूसी ताल्लुक़ था और उनके जाने के बाद भी इस शख्स ने मेरे से रिश्ता नहीं तोड़ा। मुझे मुसलसल हर 10-15 दिन के बाद उनका फ़ोन आता था और हमने जब सियासत शुरू की है तो जो सबसे पहले जिसने हमारा हाथ थामा और जिसने हमें सियासत करनी सिखाई वो ये ख़ानदान था। अली भाई, मुस्लिम लीग नून अपने वर्कर्स की बहुत कदर करती है, क्या कैसा लॉस है जमात के लिए, क्या कहेंगे? देखें, नज़ीर खान सवाती साहब तो वर्कर बाद में, मेरे ख्याल से उनके जाने से पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इस शहर का, इस इलाके का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और यकीनन जिस तरह मुराद भाई का नुकसान हुआ है, मेरा नुकसान हुआ है, क्योंकि वो मेरे तो वालिद की तरह थे। और जिस तरह आपको वालदा ने बताया कि उन्होंने ना सिर्फ जब मलिक साहब ने अपना पहला ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, हल्का 95 ये होता था, उस वक़्त ये वो शख्स था जो हमारे साथ पहला कदम जिसने ये जो अमली सियासत के अंदर उठाया। उसके बाद इस हलके का नंबर तब्दील होके 120 बना, उसके बाद 125 बना। तो ये पूरा जो सफ़र है खूबसूरत, इसके अंदर यादें ही यादें हैं। तो जी, वज़ीर मुमलिकत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, जमात को कितना बड़ा लॉस हुआ है और क्या इसका कोई अल्टरनेट पार्टी के पास होता है, कोई नहीं होता? जी, अभी जी मैं तो अभी भी हाज़िर हुआ हूँ जी मुराद भाई के पास और उनके ख़ानदान के पास, उनके वालिद मरहूम की ताज़ियत के लिए। तो नज़ीर खान सवाती साहब मुझे जी एक तारीख़ का उनका हिस्सा रहे हैं। लाहौर में सियासत का, मुस्लिम लीग नून की सियासत का मलिक परवेज़ साहब, नज़ीर खान सवाती साहब, ये नाम हम सुनते आए हैं। मलिक साहब के साथ तो मुझे ख़ुद भी मौका मिला काम करने का और पूरी जमात ऊपर से लेके नीचे तक, आपको सीनियर सियासतदानों से लेके कारकुनान तक उनकी खिदमत का और उनकी लॉयल्टी की गवाहियाँ देते हैं जी। मुराद भाई ख़ुद जमात के एक हमारे भाई हैं, मेरे तो बड़े भाई हैं और हम पिछले सालों से जी
اب تو حکومت ہے، حکومت سے پہلے اپوزیشن کے دور پہ ہم سب نے وقت ساتھ گزارا ہوا ہے. شائستہ آنٹی یہاں پر موجود ہیں، علی بھائی یہاں پر موجود ہیں. ہم سب نے ایک مشکل وقت بھی جماعت کا اکٹھے گزارا ہوا ہے بھائیوں کے طور پر، اور ہم سب گواہ ہیں مراد بھائی نے جس طرح دن رات ایک کی ہے مشکل وقت میں کس طرح اپنے لیڈران کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا. مراد بھی خود ایک مثال ہے. اور نذیر خان سواتی ایک لائل ورکر تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور اس کی گواہی ان کے جو اپنے ساتھی ہیں پارٹی کے ورکرز ہیں یہ خود دے رہے ہیں. ان کی رہائش گاہ پر ان کی مغفرت اور ایصال ثواب کے حالت سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. ٹھیک ہے ابو بکر شیخ، بہت شکریہ آپ کا. ایک اور اہم ملاقات کی بات کریں تو ہینا پرویز بٹ کی برطانوی ہائی کمیشن کے نمائندوں سے ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں خواتین کے تحفظ اور با اختیاری کے منصوبوں پر گفتگو کی گئی. وزیر اعلیٰ کی قیادت میں خواتین کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں. برطانوی نمائندے کی جانب سے یہ کہا گیا اور خواتین کے لیے محفوظ پنجاب کا ویژن قابل تحسین ہے. خواتین کے تحفظ کے لیے پنجاب حکومت تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے. ہینا پرویز بٹ کی جانب سے ایسا بتایا گیا. دونوں فریقوں کا خواتین کے حقوق انصاف تک رسائی کے لیے اشتراکی عمل جاری رکھنے پر اتفاق بھی کیا گیا ہے. تو ہینا پرویز بٹ کی برطانوی ہائی کمیشن کے نمائندوں سے ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات میں خواتین کے تحفظ اور با اختیاری کے منصوبوں پر گفتگو کی گئی. پی ملک شہباز علی کھوکھر کا PP 162 ستو قتلوں کا دورہ کیا گیا ہے. حلقے کے معززین سے ملاقات کی گئی اور حلقے کے مسائل پر گفتگو کی گئی ہے. اس دورے کا حوال جان لیں گے، ہمارے ساتھ ارباز خان موجود ہے، بتائیے گا. بالکل، اس وقت میں موجود ہوں PP 162 ستو قتلہ میں، جہاں پر MP ملک شہباز علی کھوکھر کی آمد ہوئی. اپنے حلقے کے جو نمائندگان اور عوام سے ملاقات کی، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اور دیگر مسائل کے اوپر بھی گفتگو ہوئی. کیا مزید تفصیلات ہیں انہی سے جانتے ہیں. سردار کا اپنے علاقے کا تفصیلی دورہ کر رہے ہیں، کس حوالے سے گفتگو ہوئی، کیا حاصل اصول ہے؟ آج میں اپنا ستو قلعہ گاؤں میں ہوں جی، ساتھ میری ایکٹنگ صاحب فضان صاحب ہیں. تو یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ہم مشکور ہیں اور شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو ہمیں پیکج دیا ہے اس کے تحت یہ ستو قلعہ گاؤں میں سیوریج ڈال رہا ہے، صاف پانی ڈال رہا ہے اور یہاں ڈسپوزل بن رہا ہے اور یہاں مشینری ہمیں ایلوکیٹ کر دی گئی، 2 مشینیں کر دی گئی ہیں اور اس طرح کے یہ کام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس میں اہم بھی ہیں، ایکشن صاحب میرے ساتھ ہیں. تو اللہ کی مہربانی سے اس گاؤں میں جو آج سے تقریباً پچھلے 50 سال سے کام نہیں ہوا ہے، یہ اللہ کی مہربانی سے مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن کے مطابق، ملک صاحب کھوکھر جو میرے ایم این ہیں ان کے ویژن کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اب چند دن بعد مہینہ 2 مہینے لگیں گے، یہ اس میں PCB سڑکیں ہوں گی، سیوریج کا نظام بھی بہتر ہو جائے گا اور صاف پانی بھی پینے کے لیے مہیا کیا جائے گا. ہاں جی بالکل، آپ نے سنا عوامی نمائندے کا یہ کہنا. ٹھیک ہے ارباز، بہت شکریہ آپ کا. لاہور عجائب گھر میں شیخوپورہ کے ورثے کی کھوج کے عنوان سے تقریب کا انعقاد ہوا. تقریب کا حوال جان لیں گے، سمرا فاطمہ سے بتائیے گا. لاہور عجائب گھر میں موجود ہوں جہاں شیخوپورہ کے تاریخی ورثے کو ایکسپلور کرنے کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی ہے، جس میں سیکرٹری سیاحت ڈاکٹر احسان بھٹا نے خصوصی شرکت کی ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، مزید ان سے بات کر لیں. تو مجھے بتائیے گا کہ آج شیخوپورہ کے تاریخی ورثے کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلا میں سمجھتا ہوں اس سیریز کا پہلا پروگرام تھا. شیخوپورہ جو ہے سارے جانتے تھے ہیرو مینار کے حوالے سے، باقی فورٹ کے حوالے سے، لیکن میں نے کہا کیوں نہ اس کو ہم ایز اے سٹی کے طور پہ لے کے جائیں، ایز اے ٹورزم ہب کریں. تو میں نے جو CM صاحبہ اور سینئر منسٹر صاحبہ کی ڈائریکشن کے مطابق ہم نے 10 کے قریب نئے ٹورزم ہب کریٹ کریں. ہب کا مطلب یہی ہے کہ وہاں پہ صرف ایک چیز نہ ہو بلکہ اس شہر کو دیکھیں، جس میں شیخوپورہ نمبر 1 ہے، گجرانوالہ ہے، سیالکوٹ ہے، ہڑپہ ہے، راولپنڈی ہے، ٹیکسلا ہو جائے گا، ملتان ہے، بھاولپور ہے. یہ ہم نے 8-10 سٹیز میں، تڑپ ہے یہ وہاں پہ اٹک کے اندر. تو پورے نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک تمام سٹیز کو ہم نے ڈھونڈا ہے. اس میں کون کون سی سائٹ ہیں، یہ 60 کے قریب سائٹس ہیں جس پہ ہم تمام حکومت پنجاب کے محکمہ جات کام کر رہے ہیں. تو آج ہم نے ٹورزم اس پروگرام کی پہلی وساطت سے جو یہ ڈائریکٹر ہماری ہیں لاہور میوزیم، ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا. اور ٹورزم صرف مری میں، پنجاب کا ٹورزم صرف مری میں یا لاہور میں ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی ہمارے تمام جو صوبے ہیں کہ اضلاع ہیں وہاں پہ بھی ٹورزم کی فیسلٹیز ہیں، ہیریٹیج کی فیسلٹیز ہیں، ہسٹریز ہے. تو اس کو لوکل کلچر کے ساتھ اکٹھا کیجیے. جیسا شیخوپورہ ہے وہاں پہ ہیر سب کو پتہ ہے، تو کیوں نہ ہم اپنا اس کے ساتھ لنک کریں سٹیز کے کلچر کے ساتھ اور ہسٹری کے ساتھ. یہی ہمارا مقصد ہے. کی گفتگو جو ہے آپ نے سنی اور یہاں پر مقررین موجود ہیں جنہوں نے شیخوپورہ کے تاریخی ورثے اور فن تعمیر کو محفوظ کرنے کے حوالے سے بھی اپنے خیالات کا اظہار. ٹھیک ہے سمرا، بہت شکریہ آپ کا.